حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے، دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے، اس کے اندر اختیار دے دیا۔ حدیث ہے، حضور نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے اندر اختیار دیا، یعنی دونوں میں سے جو چیز اختیار کرنی ہے کر لو، مرضی تمہاری ہے، تمہیں مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے، جو دنیا کے درمیان ہے اس کو نہیں۔ اس نے کس چیز کو اختیار کیا اس بندے نے؟ جو اس کے پاس ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ جیسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، صرف حضرت ابو بکر صدیق۔ خطبہ تو آپ سب کو دے رہے تھے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں، میں نے الحمدللہ حضرت ابو سعید خدری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، قسطنطنیہ کے اندر، اور حضرت ابو دردہ کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، استنبول کے اندر۔ اچھا، وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کو یہ اختیار دیا گیا تھا، مگر صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ علم، عقل، فہم، فراست، محرم راز حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ باقی تو نہ روئے، مگر کون رویا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، وہ رونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو اللہ نے سب سے زیادہ علم، اس لیے کہ حضور کے محرم راز تھے، سب سے زیادہ قریب تھے، رونے لگ گئے۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق روئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ جس نے اپنی صحبت، رات اور دن کی خدمت اور اپنے مال میں سوئی سے لے کر اپنی ہر چیز، جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی بھائی چارہ اور دوستی ہے۔ مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کو، ہر دروازہ بند کر دو ماں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد رضی اللہ تعالی ان بزرگوں۔ آہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ احمد بن محمد القسطلانی آپ لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت قریب آ گیا، یعنی پچھلی حدیث آپ لوگ سمجھ گئے ہیں نا، یہ مزید سمجھانے کی ضرورت ہے؟ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ جب آخر عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا تو آپ اس کا مسلسل بیان فرماتے رہے۔ تو جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ سے حج کے احکام حاصل کر لو۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، حج کے احکام میرے سے آج حاصل کر لو۔ حج کے احکام، حضور نے ایک غیب کی خبر بتا دی، اور وہ غیب کی خبر یہ تھی کہ شاید اب اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اس سال کے بعد شاید اب میں آئندہ سال تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اب جب آپ یہ بات کرنے کے بعد، حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ اب جب آپ یہ بات کہنے کے، اب وداع کا وقت ہے، اب وداع کا وقت ہے، اب آئندہ میری تمہاری ملاقات نہیں ہے، حضور نے ایک غیب کی خبر پہلے ہی دے دی، آئندہ میری اب تمہاری خبر، میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگوں سے الوداع ہونے لگے، تو جو پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کئی محرم راز ہوتے ہیں، ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہو گیا، یہ حجۃ الوداع ہے، یہ آخری حج ہے، اب آئندہ ملاقات نہیں ہے۔ حضور نے غیب کی خبر پہلے ہی دے دی جو ان سی ہے۔ آہا، اسی طرح آپ آخری دنوں میں جب بیمار ہوئے تو آپ 13 دن بیمار رہے، اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں جس خطبے کا ذکر ہے، جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری کی پوری بیان کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اختیار دیا، دونوں میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کر لو۔ اگر ابھی مزید دنیا میں رہنا تو دنیا میں رہ لو، میرے پاس کا اجر اختیار کرنا ہے تو وہ اختیار کر لو۔ مگر اس نے کیا اختیار کیا؟ جو اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ محرم راز تھے، زاروں کے تار رونے لگے، اور باقی صحابہ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں رو رہی ہیں، یہ کیوں رو رہی ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں جس خطبے کا ذکر ہے، وہ آپ نے اس مرض کی ابتدا میں دیا تھا جو آپ نے مرض وصال میں آخری دنوں میں دیا تھا، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے جو ان سے۔ اور اس وقت جب آپ نے یہ خطبہ دیا تھا تو آپ کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر آپ ممبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس خطبے کے دوران اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس مقام سے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا، امام دارمی بھی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو دنیا اور اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اور اس بات کو امام دارمی فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک رمز کی بات تھی، اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ سب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ تو پھر انہوں نے کہا، بلکہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا
ہم آپ پر اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں، اور پھر آپ اس ممبر سے اتر آئے، اور امام دارمی فرماتے ہیں پھر دوبارہ آپ اس ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا آخری مرتبہ اس ممبر کے اوپر بیٹھنا تھا، پھر دوبارہ آپ اس ممبر کے اوپر تشریف فرما نہیں ہوئے۔